السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک مرتبہ پھر میری اور سب حضرات کی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کی ایک مشہور شخصیت کہ جنہوں نے قرات کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا اور پھر اس سے بڑھ کے ہماری دین کے لیے عزت بنے، اللہ رب العزت ان کو مزید عزتوں سے نوازے اور اللہ رب العزت ان کی سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہم آج میں ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوئی، ہم قرآن کریم کو یاد کرنے کے حوالے سے حضرت قاری صاحب سے پھر مستفید ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قاری صاحب، آپ کا کیا حال ہے؟ خیریت کے ساتھ ہیں؟ آپ سب بھی باامید خدا خیریت کے ساتھ ہوں گے؟ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا الحمدللہ، اور دلی خوشی ہوتی ہے ہمیں آپ کو دیکھ کے۔ جزاکم اللہ۔ اللہ رب العزت آپ کی ان محبتوں کو اور جذبات کو، خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ ہمارے اس چینل پہ سب سے زیادہ دیکھی جانے والی آپ کی ویڈیو ہے اور کروڑوں لوگوں نے آپ سے فائدہ اٹھایا۔ خوشی اس بات کی قاری صاحب کے لوگوں نے قرآن کریم کے حوالے سے مجھے دیکھا، تو ورنہ دنیا مختلف ویڈیوز کو مختلف حوالوں سے دیکھتی ہے، اللہ نے قرآن کے حوالے سے متعارف کروایا، رب کریم کا کروڑ ہاں شکر۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے۔ الحمدللہ، اور کروڑوں لوگوں نے آپ کو دیکھا اور لاکھوں لوگوں نے آپ کی ویڈیوز دیکھ کے ایسا ہی ہے، قرآن کریم کو یاد کیا۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ آج ہمارے چاہنے والوں کو، ہماری محبتوں کو، ہماری محبت رکھنے والے لوگوں کو آپ کوئی پیغام دیں۔ سارا سال گزر گیا، 11 مہینے تو ہمارے گزر گئے دنیا کے کاموں میں، شعبان کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میں جو لوگ قرآن کریم سنانا چاہتے ہیں مصلی پر، ان لوگوں کے لیے آپ ہماری کوئی رہنمائی فرمائیں۔ 3 لوگوں کو قرآن نہیں بھولتا۔ سب سے پہلا وہ بندہ جو قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے۔ آپ دنیا میں صرف قرآن نہیں، کوئی بھی علم حاصل کریں نا، چاہے وہ کوئی فن ہو، چاہے وہ کوئی ہنر ہو، چاہے تعلیم ہو، آپ حاصل کر کے اس کو آپ اس کے اپنے اندر اس کے اندر گیپ پیدا کر دیں، وہ آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ بے شک، تو یہ تو قرآن کریم ہے۔ جس وقت آپ پڑھنے کے بعد اپنے اور قرآن میں گیپ پیدا کر دیتے ہیں نا، پکے سے پکے حافظ اس طرح قرآن پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں جس طرح ان کو دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا۔ بے شک، قرآن کریم میں یہ نہیں کہوں گا کہ روزانہ پڑھیں، میں صرف اتنا کہوں گا قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں۔ وہ تعلق کیسے رکھنا ہے آپ نے، اس کی ترتیب آپ نے خود بنانی ہے۔ 2 دن بعد پڑھنا ہے، 3 دن بعد پڑھنا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنا ٹائم دینا ہے۔ ٹھیک ہے، میری صرف یہ درخواست ہے، تعلق رکھیں۔ ایک بات۔ نمبر دوسری مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم یاد رکھنے کے لیے جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، ان کے ساتھ دعا سلام لازمی رکھیں۔ بے شک، جو صحبت ہوتی ہے یہ بڑا اثر رکھتی ہے۔ آپ جتنے پکے حافظ ہیں آپ کو سارا کچھ یاد ہے، لیکن اگر آپ کی حافظوں کے ساتھ دعا سلام نہیں ہے، آپ خود پکے حافظ ہیں، آپ اس چیز کا دعویٰ یاد رکھیے کبھی قبر تک نہیں کر سکتے۔ بے شک، حافظوں کے ساتھ تعلق رکھیں، قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں۔ اور نمبر تیسری اور آخری گزارش، جب بھی قرآن پڑھنے کا موقع ملے نا، جان نہ چھڑایا کریں۔ دنیا کے ہر کام میں ہم جلدی کرتے ہیں، ہر کام، لیکن اگر کوئی کسی کام میں کاریگر ہے، آپ اپنی کاریگری اچھی دکھائیں گے تو گاہک آپ کی دکان پہ آئیں گے نا۔ ٹھیک ہے، جس وقت قرآن سے آپ جان چھڑائیں گے تو اللہ کی محبت آپ کے دل میں کب آئے گی؟ جب دل میں محبت ہی نہیں ہے تو جان چھڑانی ہے۔ قرآن کریم کو آہستہ پڑھا کرو، دل کے ساتھ پڑھا کرو، اس انداز سے پڑھا کرو کہ آپ کی تلاوت کے ذریعے سے لوگ اور قرآن کی طرف آئیں۔ ہم تو اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ لوگ شکر کرتے ہیں نماز ختم ہوئی ہے، میری اس حافظ سے جان چھوٹی ہے۔ 3 باتیں گوش گزار کی ہیں۔ امید ہے اپنے اندر قرآن کے اندر تعلق پیدا کریں، حافظوں کے ساتھ تعلق رکھیں، قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ جب آپ کا جنازہ بھی اٹھے گا نا،
ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے ہوں گے. تجربہ کیجیے. انہی کلمات کے ساتھ ہمیں قاری صاحب کو اجازت دیں گے. ہم ایک راستے میں آمنے سامنے ہو گئے اور ملاقات ہو گئی، تو میں نے کہا چلیں اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ پیغام، رمضان المبارک قریب ہے تو ریکارڈ کروا دیے جائے، مستفید ہو لینا چاہیے. اپنے بڑوں سے اپنی دعا میں خصوصی یاد رکھیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.